ہم اور آپ صبح سے شام تک جتنے بھی عبادت کے کام کرتے ہیں نا، شیطان ہماری عبادتوں کو دو طرح سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے دو جال ہیں جس میں وہ ہمیں پھانستا ہے اور ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج وہی شیطان کے دو جال میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے شیطان ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان بڑا چالاک ہے، وہ دینداروں کو الگ ٹائپ سے ان کی عبادتوں کو خراب کرواتا ہے تاکہ عبادتیں ہماری خراب ہو جائیں۔ ہم نے جو روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، ہم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، شیطان دینداروں کو دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، ان کی عبادتیں خراب کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو بے دین ہوتے ہیں، جو ہفتے میں 1 بار جمعہ پڑھ لیتے ہیں، مہینے میں 1-2 بار نماز پڑھ لی بس فری، ان کو شیطان الگ ٹائپ سے گمراہ کرتا ہے۔ اس کی چال الگ ٹائپ سے رہتی ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ دینداروں کو دین کے راستے سے الگ ٹائپ سے، وہ الگ چال کے ذریعے دینداروں کو دین سے دور کرتا ہے، اور جو بے دین ہوتے ہیں ان کو الگ ٹائپ سے۔ یاد رکھیے گا، میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ وہ طریقہ شیطان کا جس کے ذریعے وہ دینداروں کو گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ جب عبادت کرتے ہیں تو دل میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ یار تو اس سے بہت اچھا ہے، تو کتنا اچھا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، تو کتنا بڑھیا ہے یار، تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو کتنا زبردست ہے، تو یار تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ جو تکبر ہے، یہ تکبر والی فیلنگ وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور جہاں یہ ہمارے اندر تکبر والی فیلنگ آتی ہے نا، جہاں ہم یہ سمجھنے لگے میں بہت اچھا ہوں، میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اس سے لاکھ گنے اچھا ہوں، یہ کتنا خراب ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اپنے اندر اس ٹائپ کی فیلنگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، یار یہ لوگ کتنے خراب ہیں، یہ بتاؤ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان سے کتنا اچھا ہوں۔ جب یہ میں والی بات آ جاتی ہے، یہ تکبر آتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اور جہاں یہ آپ کے دل میں آیا کہ آپ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دوسرے لوگوں سے بہت اچھے ہیں، جہاں آپ کے اندر یہ چیز آئی، سمجھ لیں وہیں آپ کی عبادتیں خراب ہو گئیں، وہیں آپ شیطان کے جال میں چلے گئے۔ کیونکہ تکبر یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جہنم میں کون داخل ہوگا؟ جس کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عبادت کی تمہیں توفیق ملے، جب تم کوئی اچھے کام کرو تو اس پر 2 کام کر لو۔ نمبر 1، استغفر اللہ پڑھ لو کہ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اس عبادت میں، اے اللہ میں تو اس سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ جو مجھے تو نے توفیق دی نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، اے اللہ میری اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، سب تیرا فضل ہے، سب تیرا انعام ہے۔ تو جب بھی ایسی کیفیت بنے نا، تکبر والی اور میں والی، گھمنڈ والی کیفیت، جب یہ فیلنگ آنے لگے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، تو یاد رکھیں، سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا جال ہے جس میں آپ پھنس رہے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جہاں یہ فیلنگ آئے فوراً آپ کو کہنا ہے الحمدللہ، بھائی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے، الحمدللہ۔ اے اللہ میرا کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ میں سجدے کر سکتا، میں نمازیں پڑھ سکتا، میں قرآن پڑھ سکتا، اے اللہ یہ تو تیرا فضل ہے۔ اور دوسرا کام استغفر اللہ، کہ اللہ جو بھی میں نے عبادت کی یہ یقیناً تیرا فضل تھا، لیکن اس میں کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، میں ویسی نماز نہیں پڑھ سکا جیسی مجھے پڑھنا چاہیے تھی، میں ویسے تیری عبادت نہیں کر سکا جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ جیسے ہی ہم نے یہ 2 کام کر لیے، ایک استغفر اللہ پڑھا اور ایک الحمدللہ پڑھا، فوراً ہم شیطان کے اس جال میں جس میں ہم پھنسنے والے تھے، فوراً ہم اس سے نکل آئے۔ تو یاد رکھیے گا، عبادت کے بعد یہ فیلنگ نہیں بننا چاہیے کہ میں بہت اچھا ہوں، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو وہ جال تھا جس میں شیطان دینداروں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس جال میں وہ دینداروں کو پھانستا ہے، ہمارے اور حافظ، عالم اور جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو پھانستا ہے۔ جو لوگ بے دین ہوتے ہیں، ہفتے میں نماز پڑھ لی، مہینے میں 1 آدھ نماز پڑھ لی، پاکی ناپاکی کا کچھ بھی نہیں پتہ، ان کو وہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟
ان کو وہ ایسے گمراہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی نماز کا خیال آیا تو دل میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ یار وہ چھینٹیں آ گئی تھیں، وہ دل کراہیت کر رہا ہے مسجد میں جانے سے کیونکہ میں نہایا نہیں ہوں، یار کپڑے بہت گندے ہو رہے ہیں، دل کراہت کر رہا ہے، دل اطمینان نہیں حاصل کر پا رہا ہے، اب میں نہا کے ہی مسجد جاؤں گا۔ آپ کو کسی نے نماز کے لیے بولا کہ بھائی چلو نماز پڑھ لیں، تو آپ نے بولا یار وہ کپڑے گندے ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ پاک تو ہیں لیکن ارے یار وہ دل کراہیت کر رہا ہے۔ تو یہ دل کراہیت جو کر رہا ہے نا، یہ دل کراہیت نہیں کر رہا ہے بلکہ شیطان تمہیں دین سے دور کر رہا ہے، مسجد میں جانے سے دور کر رہا ہے۔ تم پاک ہو، تمہارے کپڑے بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تم پاک ہو، لیکن دل کراہیت کر رہا ہے کیونکہ میں نہایا نہیں ہوں۔ بھائی جب پاک ہو تو مسجد جاؤ۔ تو جب تم پاک ہو، کپڑے پہ چھینٹیں آ گئی تھیں تو کپڑے چینج کر لو کہ نہیں وہ میں نہاؤں گا، جب دل کو اطمینان حاصل ہوگا تب مسجد جاؤں گا۔ تو یہ جو فیلنگ آ رہی ہے نا کہ آپ کا دل اطمینان نہیں حاصل کر پا رہا ہے، آپ پاک ہیں پھر بھی دل کراہیت کر رہا ہے مسجد میں جانے سے، قرآن پڑھنے سے، کہ صاحب وہ نہا کر ہی میں کروں گا، تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ جو دیندار ہوتے ہیں ان کے دل میں وہ تکبر پیدا کرتا ہے، اور جو بے دین ہوتے ہیں، کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے ارے کیا کرے گا تو ویسے ہی اتنا بڑے گنہگار ہے، تیری اللہ توبہ اب کہاں قبول کرے گا، تیری نمازیں اب کہاں قبول کرے گا، تیری تلاوت اب کہاں قبول کرے گا، چل رہنے دے مت کر۔ اب وہ جو مہینے میں 4 جمعے پڑھتا تھا پھر وہ 3 پڑھنے لگے گا، پھر وہ 2 پڑھتا ہے، پھر 1 پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، پھر عید بقرعید رہ جاتی ہے بس، پھر جو ہے وہ کبھی مہینے میں 1 مرتبہ قرآن پڑھتا تھا پھر وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے شیطان، جو لوگ کبھی کبھی کام کرتے ہیں نا دین کا، ان کو اس طرح سے احساس کمتری ان کے دل میں پیدا کرتا ہے، کیا تیری عبادت ہے، تجھے آتا تو ہے نہیں ہے کچھ، تیری اللہ کیسے نمازیں قبول کرے گا۔ تو یہ شیطان کے 2 جال ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم کوئی عبادت کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب ہم سے کمی کوتاہیاں ہو جائیں تو احساس کمتری میں نہ پڑیں بلکہ اللہ سے توبہ کریں اور اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کچھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔